والسلام على أكمل مظاهر الحق في مرء الخلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلوا علیہ صلاة وسلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس دور میں ناصحانہ جملہ بولنا، وعظ و نصیحت کرنا دشوار کن ہو چکا ہے، اس لیے کہ قوم کی حالت اور ہمارے بولنے کی قوت سے سبھی کو اندازہ لگ چکا ہے، یا پھر ہمارے بولنے میں وہ قوت نہیں، یا پھر آپ کے سننے میں وہ صلاحیت نہیں کہ تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن تبدیلی، بدلاؤ، چینجنگ شاذ و نادر دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ اسی شاذ و نادر کا اعتبار کرتے ہوئے ہم تقریریں کیا کرتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے اس محفل کو اور خود کو مشرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے پیارے، میرے محبوب، اللہ کی رحمت ہے آپ کو، لنت لہم، آپ جو لوگوں پہ نرمی کرتے ہیں نا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میری رحمت ہے آپ کو۔ جس پہ رحمت ہوتی ہے وہ تند خو نہیں رہتا، وہ نرم خو بن جاتا ہے۔ جس پہ رحمت ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، جس پہ رحمت ہوتی ہے اس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کا کردار، اس کا انداز، اس کی گفتار، اس کی صبح، اس کی شام، اس کے لیل و نہار، اس کے تمام تر جتنے بھی اوقات اور حالات ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت ہے۔ اب جس پہ رحمت نہیں ہے وہ فیصلہ کر لے، حالانکہ سب بندے یہی بولتے ہیں کہ اس کی رحمت ہے، جو نہ بولے وہ بندہ کیسا؟ اللہ کا بندہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن بندہ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ اس کی رحمت مجھ پہ نہیں۔ ہر بندہ یہی بولے گا کہ پروردگار میں تیری رحمت سے امیدوار ہوں، طلبگار ہوں، خواہش مند ہوں،
اس پہ چاہے جتنی مصیبت آئے، اس کے گھر میں اس کے بچے کی لاش پڑی ہو، پھر بھی وہ کہے گا اس کی رحمت ہے۔ اس کا پیٹ خالی ہو، ایک دانہ نہ ہو، ایک قطرہ آب نہ ہو، پھر بھی وہ کہے گا اس کی رحمت ہے۔ اس کا خزانہ خالی ہو چکا ہو، دکان پہ کوئی آتا نہ ہو، بے روزگاری اس کے سر پہ سوار ہو، پھر بھی وہ کہے اس کی رحمت ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے ان سے بلوایا ہے جو صدیق اکبر ہیں، جو فاروق اعظم ہیں، جو عثمان غنی ہیں، جو حیدر کرار ہیں، نواسہ رسول کی گردن کٹ رہی ہے، پھر بھی وہ بول رہا ہے کہ اس کی رحمت ہے مجھ پہ، اس کی رحمت ہے مجھ پہ۔ فاقہ کش ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، شہید ہے، علماء حق ہے، سب نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، گردن کٹ گئی مگر زبان سے شکوے کے الفاظ صادر نہ ہوئے، اور وہ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی، اب ہم کہیں نا پروردگار جو ہم لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں بھلا، یہ آپ کی بولی ہم بول رہے ہیں، ہم جو مدد کر دیتے ہیں نا، مدد کر کے پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، ورنہ مدد کر کے لوگ سوچتے ہیں وہ پلٹ کے کہے صاحب آپ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو بولی ہے، آپ کسی کی مدد کہیں اور کہیں اللہ کی رحمت ہے، تو یہ شکر گزار بندوں کی بولی ہے۔ لیکن ہم کسی کی مدد کر کے کہیں اللہ کی رحمت ہے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، بندوں کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن آئیں ذرا مدینے والے کے انداز کو دیکھیں، سبحان اللہ، کملی والے سرکار کو دیکھیں، سبحان اللہ، زلف واللیل اذا سجا کے مالک کو دیکھیں، سبحان اللہ، زلف والضحا کے چمکدار تابناک چہرے کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، کیا بولی ہے؟ اللہ نے کہا آپ پہ رحمت ہے، سبحان اس لیے آپ نرم ہیں۔ اللہ، رحمت من اللہ لنت لہم، آپ جو وہ بوڑھی عورت آپ پہ کوڑے کرکٹ پھینک رہی ہے نا، آپ پہ میری رحمت ہے۔ وہ جس نے آپ کے چچا کا قتل کروایا، جس نے ان کا کلیجہ چبایا، آپ نے جو اس کو معاف کر دیا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ تو آپ کی بیٹی جو ہے نا رحمت والی، بے شک، آپ کے علی نا رحمت والے، آپ کے صحابہ رحمت والے، آپ کی اہل بیت رحمت والی، امام حسین رحمت والے، امام حسن رحمت والے۔ زندہ باد۔ تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی نالی نہ نکلنے دے تو یہ کون سی رحمت ہے؟ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو گالیاں بکے، یہ کون سی رحمت ہے؟ جس کے گھر میں قرآن ہو، جس کے زبان پر کلمہ ہو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، جو اللہ رسول کو ماننے والا ہو، بتاؤ اس پر رحمت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو اب اس کے انداز سے کسی کو اذیت پہنچے تو اب وہ رحمت والا نہیں ہے، وہ زحمت والا ہے۔ بے شک۔ ایک نبی کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال النبی جو صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب یطیف برقیجۃ، کی ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ہوا کیا؟ کاد یقتلہ العطش اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل۔ حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو بہت پرانی بات ہے، پرانی بات آپ اپنے عقل کے زور سے، پرانی بات آپ ٹیکنالوجی کے مدد سے، پرانی بات آپ کسی وفد کسی قاصد کو بھیج کر معلوم نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال پرانی بات معلوم نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ پر کیا واقعہ ہوا، جہاں صحرا ہے، بیاباں ہے، بنجر ہے، وہاں پہ آبادی تھی یا نہیں تھی، کون لوگ وہاں تھے، کن لوگوں کے ساتھ آبادی تو پتہ لگ سکتی ہے،
کہ آبادی تھی، لیکن اس آبادی میں فلاں موقع پر فلاں خاتون کے ساتھ فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں فلاں جانور کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کسی کو پتا نہیں چل سکتا. اسی کو کہتے ہیں علم غیب. کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. اور اللہ نے حضور کو خود بتایا اور حضور فرماتے ہیں جانتے ہو ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت کردار کی بری خراب عورت آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک کتا ہے جو کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے وہ کتا مر جائے. صحیح بخاری کی حدیث. قریب تھا کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے کتا دم توڑ دے. اذ رأتہ، کہ اسی کیفیت اور اسی کنڈیشن میں اس عورت کی نظر اس کتے پر پڑی. کتے کی کیا حیثیت ہے، لیکن دیکھو نیت جب اچھی ہو تو اس کا ذکر ہمارا نبی بھی کر رہا ہے. لنگر چلانے سے کیا فائدہ جب نیت ہی اچھی نہ ہو. کہا جب اس عورت کی نظر اس کتے پر پڑی تھی بدکار. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی بدکار عورت. حضور نے فرمایا ہے کہ اس نے دیکھا سوچا کہ یہ کیوں ایسے چکر لگا رہا ہے. تو جو جس کے چکر ارد گرد گھومتا رہتا ہے بار بار اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اسی چیز کا پیاسا ہے. کچھ بندے ہیں جو احرام پہن کر خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور چکر لگا کر بتا رہے ہیں کہ اس جامع محبت کے پیاسے ہیں. کچھ بندے ہیں جو گنبد خضرا کے پاس چکر لگا رہے ہیں اور اپنے دل کو طواف کروا رہے ہیں گنبد خضرا کے ارد گرد اور بتا رہے ہیں کہ نبی کے محبت کے پیاسے ہیں. تو اب وہ جانور چکر لگا رہا ہے. خاتون سمجھ گئی. اس نے کیا کیا، فوراً اپنا موزہ اتار کر اپنی اوڑھنی دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں ڈال کر اس میں پانی بھر کر کھینچا. ڈول کوئی ایسا آلہ موجود نہ تھا. موزے میں پانی کھینچ کر کتے کے منہ کے سامنے رکھ دیا، پلا دیا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس قصے سے کیا ثابت ہوا، کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ کہا سنو بات ختم نہیں ہوئی. فسقطہ، جیسے ہی اس خاتون نے اس کتے کو پانی پلایا فغفر لها به، اس کی اس نیکی کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بندو اگر گناہ کر بیٹھو تو گناہ پر ندامت اور احساس بہت بڑی چیز ہے. گناہ کر کے مایوس مت ہوا کرو اور اس انتظار میں نہ رہو اب تو گناہ کر لیا واپسی ممکن نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ارے نادان، میں نے بنی اسرائیلی بدکار عورت کو جب معاف کر دیا تو محمد کا امتی ہے. سبحان اللہ. جس کو میں نے سراپا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا وانک لعلی خلق عظیم. نون یہ حروف مقطعات میں سے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اس کا علم اللہ کو ہے اور اس کے بتانے سے رسول کو. تیسرے کو اس کا علم ہے نہیں. اور اس نون کی قسم، قلم کی قسم اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی قسم. اللہ نے قسم فرمائی اور اتنے مضبوط لفظ کا انتخاب کیا کہ بندے اس کا معنی ہی جان نہ سکیں. تو اب جو بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے. کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ جنہیں تم مجنون کہتے ہو میرے محبوب کو، یہ مقدمہ ہے.
اللہ خود ان بےایمانوں کے خلاف کھڑا ہو گیا, خود آ گیا. جو محبوب کو گالیاں بک رہے ہیں, محبوب جواب نہیں دیتے, بلکہ خود خدا ان کے رد میں کھڑا ہو گیا دفاع میں, اور کہا آپ کے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں, دماغ آپ کا کمزور نہیں ہے. پہلے قانون والقلم وما یسطرون, اب ان لفظوں کا معنی بندے نہ جان سکیں. نون حروف مقطعات میں سے ہے اور دفاع کر رہا ہے اللہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے. کہا آپ کے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور آسان کر دیتے, کہا ما انت بنعمتی ربک, آپ کے رب کے فضل سے, آپ کے رب کی نعمت سے آپ دماغ میں کمزور نہیں ہیں. اب دیکھیں, کہا آپ کے رب کے فضل سے آپ دماغ میں کمزور نہیں ہیں, آپ کے رب کے فضل سے نعمت بھی ہے. بے شک بے نعمتی ربی نہیں کہا, بلکہ کہا بے نعمتی ربی کا. اللہ اپنی ربوبیت کی نسبت نعمت سے کر سکتا تھا, مگر اس نے مصطفیٰ جان رحمت سے کیا. کہا بے نعمتی ربی کا, آپ کے رب کی نعمت سے, آپ کے رب کے فضل سے. پروردگار یہ کیا بات ہوئی, نعمت تیری اتنی ساری اور تو اپنی ربوبیت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہے. اس نے کہا ساری نعمتوں کی حیثیت میری نظر میں کچھ نہیں, یہ ساری نعمتیں اور بہار جو تمہیں نظر آ رہی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد. ذرا جھوم کے بولو, ذرا جھوم کے بولو. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زندہ باد, زندہ باد. لوگ غریب رہتے ہیں تو میلاد کرواتے ہیں, غریب رہتے ہیں تو فاتحہ کرواتے ہیں, غریب رہتے ہیں تو چادر گاگر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. جیسے ہی پیسہ زیادہ ہوا کہ پھر کچھ لوگ ان کو سلام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب سلام مدینے تک پہنچے گا نہیں. ان سے کہہ دو یہ ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. جو تم کاغذ کے ٹکڑوں پر گھمنڈ کر رہے ہو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. رب نے کہا بے نعمتی ربی کا, بے نعمتی ربی کا. نعمت وہ ہے کہ نعمت وہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم چاہے جتنی کاؤنٹنگ کرو نعمت کو گن نہیں سکتے. جب نعمت کا حال یہ ہے تو عظمت مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. نعمت جو ہماری نظر کے سامنے, یہ ناک نعمت, یہ نظر نعمت, یہ سوچ نعمت, یہ دل نعمت, یہ کان نعمت, یہ قدم نعمت, یہ ہاتھ نعمت, یہ زبان نعمت, یہ ذائقہ نعمت, یہ ہوا پانی نعمت, یہ شجر و حجر نعمت, یہ بحر و بر نعمت, یہ پھول, یہ پتیاں نعمت, یہ آسمان نعمت, یہ زمین نعمت, یہ سمندر نعمت, یہ دریا نعمت, یہ طرح طرح کے پکوان نعمت, اولاد نعمت, ماں نعمت, والد نعمت, مسئلے نعمت, خاندان نعمت, رشتہ دار نعمت, پڑوسی نعمت, نرمی نعمت, رحمت نعمت, نماز نعمت, روزہ نعمت, زکات نعمت, قرآن کی تلاوت نعمت, یہ دکان نعمت, یہ مارکیٹ نعمت. سب تو نعمت سمجھ لیا, مگر اللہ سے پوچھو جن نعمتوں پر ہمیں ناز ہے تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا مجھے ان نعمتوں پر ناز نہیں, مدینے والے پر ناز ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, پیر طریقت, پیر طریقت حضور سید عارف بن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. کہا اجرا غیر ممنون,
कहते हो मेरा बेटा आलिम हो गया, अब जिसको पढ़ाएगा, जिसको समझाएगा उसका सवाब कब्र के अंदर भी मुझे मिलेगा। तुम कहते हो पानी की टंकी लगवा दिया है, जितने लोग पानी पीते रहेंगे मर भी जाऊंगा फिर भी सवाब मिलता रहेगा। तुम कहते हो मस्जिद में लोटा, पंखा और दूसरी चीजें लगवा दी हैं, जब तक नमाजी उसका इस्तेमाल करते रहेंगे मुझे सवाब मिलता रहेगा। तुम कहते हो कुरान, बुखारी, मदरसे में किताबें दे दी हैं, जब तक बच्चे पढ़ेंगे, दूसरों को समझाएंगे, उसका सवाब मुझको मिलता रहेगा। हम कहते हैं क्योंकि नबी ने फरमाया, नबी फरमाए तो हम उसे सदका जारिया कहते हैं। नबी फरमाए तो हम उस फरमान को अपने लिए सदका जारिया कहते हैं। अगर कोई दरख्त लगा दिया, अब तुम चले गए दुनिया से, अगर राहगीर उसके साए का इस्तेमाल करें, फल खा लें, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें, तुम्हें भी सवाब मिलता रहेगा। मोहब्बत पैदा करके जाओगे, सवाब मिलता रहेगा। नफरत बो के जाओगे, अजाब मिलता रहेगा। फितना पैदा करके जाओगे, फितने की सजा मिलती रहेगी। अम्न का दरख्त और पौधा लगा के जाओगे तो उस अम्न के दरख्त से तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। यजीद ने कत्ल हुसैन का मंसूबा बनाया और करवाया। जब तक हुसैन के गद्दार, हुसैन के गुस्ताख, नबी की आल के तौहीन करने वाले दुनिया में आते रहेंगे, उसकी सजा यजीद को भी मिलती रहेगी। और जब तक हुसैन की मोहब्बत में जिन लोगों ने कलम चलाया, जिन लोगों ने तहरीकें चलाई, आज तक उन लोग जो उनकी राह पे चलते रहेंगे वो चलेंगे कब्र में, उसका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सदका जारिया है। आओ, ऐसे भी कोई अल्फाज हैं इस हवाले से जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इस्तेमाल किया हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर ठंडक लग रही है तो बोलिए, हाँ बोलिए, आप कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, बस वो ज़ौक़ और शौक़ के ऊपर है। वरना लोग बहुत आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, रोज आना जाना लगा रहता है। नाम उन्हीं का जिंदा रहता है जो नबी के आशिक होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना नाम जिंदा करना चाहते हैं, मरने के बाद भी लोग आपको इज्जत दें। आपकी कब्र पर जब उनका गुजर हो तो ठहरे ना सही, लेकिन एक दफा पलट के देखे जरूर। ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि लोग कहें कि फला आदमी के जनाजे में जाना मेरे लिए फख्र की बात है। ये बेगैरती और सुस्ती वाली जिंदगी से कोई फायदा नहीं। बेदार हो जाओ और नबी का नाम आए तो दोनों हाथ उठाकर कहा करें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअजरन गैर ममनून, बेशक आपके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। आपके लिए ऐसा अज्र अल्लाह ने जारी कर दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह का कलमा कभी खत्म हो सकता है? अरे तुमने एक पानी की टंकी लगाई, कब तक तुम्हें सवाब मिलेगा? जब तक पानी की टंकी में पानी है। तुमने पौधा लगा दिया, कब तक सवाब मिलेगा? जब तक पौधा जिंदा है। तुमने कुरान दे दिया, तुम्हें कब तक सवाब मिलेगा? जब तक कुरान पढ़कर लोग पढ़ाते सुनाते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के कलमे को सबसे पहले अगर पहाड़ पे खड़े होकर किसी ने कहा था कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सदका जारिया जाता है मदीने वाले को। और जाना जितने दुनिया में, मुनारा में, गांव में, कस्बे में, शहरों में, मदरसों में, खानकाहों में, सूफियों में, अल्लाह वालों में ला इलाहा का विध होता रहेगा, मोहम्मद का सवाब पहुंचता रहेगा। आपने कुरान में उलमा से सुना होगा
وہ کہتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. اکڑ کسی کو پسند نہیں کسی کو پسند نہیں یہ سب کہتے ہیں، مگر بسا اوقات کبھی کبھار خود اسی کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. اس چیز پہ ہمیشہ دھیان دیں. آپ چاہے جتنا بھی غلط رہے، شیطان آپ سے، نفس آپ سے یہی کہلواتا ہے کہ تم کہو کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھ سے زیادہ سچا، اچھا اور بہتر نونہرا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس پہ خیال، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آئینہ دیکھیں، محاسبہ کریں، اپنے نفس کو تکیں کہ آپ جیسے پہلے تھے کیا ویسے ہی ہیں، کیونکہ آپ سے شیطان یہی کہلوائے گا کہ ہم بہتر ہیں، تو خراب ہے. آپ یہ سوچا کریں میں خراب ہوں وہ بہتر ہے، سارا جھگڑا ختم، سب سے برا میں ہی، سب سے اچھا تو ہی، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اپنے دشمن کو جواب دینا ہے. آپ کا دشمن آپ کا پڑوسی نہیں، آپ کا دشمن آپ کے گاؤں محلے والے نہیں، آپ کا دشمن آپ کا سگا بھائی نہیں، آپ کا دشمن آپ کے اندر چھپا ہے. آپ کا دشمن آپ کے اندر، جسے نفس قرآن نے کہا ہے، جسے نفس رسول اللہ نے کہا ہے، کہا خود کی اصلاح کر لو سب بہتر ہو جائیں گے. خود کو سدھارو، خود سدھار دو گے دھیرے دھیرے سب بہتر ہوتے چلے جائے گا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ آم ہے، پھل ہے نا، تو اسے بنایا تو اندر سے پوچھا مارنے کا کام تو خود کرتا نہیں، وہ اندر سے مٹھاس دے دیتا ہے. اب جس کو دیکھو رات میں اٹھ اٹھ کر چوری کرنے کے لیے اسی آم کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں؟ اندر سے مٹھاس ہے. لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی دکان پہ جو گلدستہ لوگ سجا کے رکھتے ہیں، آم کا پھل لٹک رہا ہے، اس سے، اس باغ والے پھل سے یہ کہیں زیادہ دلکش ہوتا ہے، کلر بھی بڑا اچھا رہتا ہے اور بڑا دور سے چمکتا ہے. مگر آج تک میں نے نہیں سنا کوئی رات میں گیا ہو اس گلدستے کو، پلاسٹک کے آم کو چرانے کے لیے. کسی ایسے چور کو سنا؟ نہیں سنا. لیکن آم چوری کرنے والے بہت آتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وہ جو پھل ہے اس کے اندر سے مٹھاس ہے، اور یہ جو بناوٹی پھل ہے وہ بس ظاہر میں چمک رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. اسی طرح گلاب کا پھول ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس پہ چاہے جتنی دھول مٹی لگ جائے خوشبو کرے گا، اور جو پلاسٹک کا ہے چاہے جتنا چمکے خوشبو نہیں کرے گا. تو اے مسلمانوں اپنے اندر مٹھاس پیدا کرو، اے مسلمانوں اپنے اندر خوشبو پیدا کرو. جب تم اندر خوشبودار ہو جاؤ گے تمہاری خوشبو سے لوگ سدھرتے چلے جائیں گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ نرم ہیں، آپ نرم ہیں. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں جب بکری ذبح کرتا ہوں نا تو اس پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے، رحم آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بکری پہ رحم کرتا ہے، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اللہ تجھ پہ دل کا نرم ہونا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے، ہر آدمی ایک دوسرے کے گریبان کو تھامے ہوئے ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں نرم نہیں ہوں، رحمت مجھ پہ ہے ہی نہیں. اپنے عمل، اپنے کردار سے وہ ثابت کر رہا ہے. تو دوستوں، پیاروں، عزیزوں، گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی لے آئیں. سلسلے والے، خانقاہ والے نرم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اب اللہ بتا رہا ہے نرمی کا فائدہ بتا رہا ہے کہ نرمی کا فائدہ اور اس سے جو بینیفٹس ملنے والے ہیں، فوائد وہ کیا ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جو نرمی کر رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے؟ کہا اگر آپ بد مزاج ہوتے، بد اخلاق ہوتے، ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور دل آپ کا سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، جو یہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح لوگ گھوم رہے ہیں، آپ شمع ہیں، یہ پروانے ہیں، یہ جو پروانے ہیں ارد گرد، آپ وضو کرتے ہیں تو یہ ہاتھ میں لے کے پی جاتے ہیں، آپ زلف ترسواتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں لے کر ایسے بغل میں دبا لیتے ہیں، آپ جب جوتے اور نالین اتارے تو یہ دوڑ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی سے ہم اٹھا لیں، کبھی علی اٹھائیں، کبھی دہیا کلبی اٹھائیں، کبھی فلاں اٹھائیں، کبھی فلاں اٹھائیں، اٹھا کر جوڑے کو پوچھنے لگے، کبھی آپ ناک سے ریٹھ نکالیں تو یہ لے کر حلق کے نیچے اتار لیں۔ نہ قرآن نے کہا ہے نہ رسول اللہ نے کہا ہے، ان کے جذبات نے کہا ہے، ان کے ایمان نے کہا ہے، ان کی محبت نے کہا ہے، ان کی نرمی نے کہا ہے۔ تو یہ جو پروانے ہیں دشمن کو سبق دیتے ہیں کہ ارے جب وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تو نبی کا خون زمین پر گرنے کیسے دیں گے؟ تو یہ جو پروانے ہیں ادھر ادھر، لانفضوا من حولک، محبوب اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ بد مزاج ہوتے تو یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کے اندر اتنی نرمی ہے، آپ کا دل اتنا نرم ہے، اتنے کرم فرما ہے۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تو کریم ہے، لیکن محبوب میں نے آپ کو کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، محبوب میں نے کسی کو رحیم نہیں کہا لیکن تجھے کہا ہے کہ آپ ایمان والوں پر رحیم ہیں۔ میں نے کسی کو رؤوف نہیں کہا لیکن محبوب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ رؤوف ہیں، یعنی آپ کے سامنے اگر آپ کے چچا کا قاتل بھی آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل نرم ہے، آپ کا انداز نرم ہے، آپ کی نظروں میں محبت ہے، آپ کی زبان میں محبت ہے، سر سے پیر تک آپ سراپا خلق عظیم ہے، آپ کا کردار عظیم ہے، آپ کی گفتار عظیم ہے، آپ کا انداز عظیم ہے، آپ کی صبح و شام عظیم ہے، آپ کے صحابہ عظیم ہے، آپ کے آل عظیم ہے، آپ کی امت عظیم ہے، آپ کے اولیاء عظیم ہے، آپ کا دین عظیم ہے، آپ کا اسلام عظیم ہے، آپ کا قرآن عظیم ہے، اور محبوب ان سب کو بنانے والا آپ کا رب عظیم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حضور کی تعریف ملتی ہی نہیں۔ ہم نے کہا ابھی تک آپ کی نظر سے پردہ اٹھا ہی نہیں، وہ پردہ اٹھائیں پھر جلوہ مصطفیٰ دیکھیں۔ فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ نہ ان کو معاف کر دیتے، آپ فوراً ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اور آپ اٹھا دیں ہاتھ اور میں معاف نہ کروں۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، کہتے ہیں صاحب وہ معاف نہیں کروا سکتے، اور قرآن کہتا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ تو فَاعْفُوا، تو معاف کر، عَنْهُمْ، ان کو، کہہ کون رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے نا۔ دوزخ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ مولوی صاحب کی تو نہیں بنائی ہوئی ہے نا، کسی تنظیم کسی مدرسے والے کی طرف سے دوزخ تو نہیں بنائی گئی نا۔ کس نے بنائی دوزخ؟ بول دیں ثواب ملے گا۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ دوزخ جب اللہ نے بنائی تو اللہ ہی کہتا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ، محبوب آپ معاف کر دے۔ پروردگار، لوگ تو کہتے ہیں تیرے نبی، تیرے محبوب، تیرے رسول کے معاف کرنے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں، لوگ مدینے نہ جائیں، لوگ ادھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ نہ کریں، مدد نہ مانگیں، نصرت و حمایت و تائید کی گہار نہ لگائیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آواز آئی کہ ان مولویوں سے کہہ دو فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
یغفر لہم، میرا محبوب معاف بھی کرتا ہے، بخشش کی دعا بھی کرتا ہے۔ وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، محبوب جو آپ کام کرتے ہیں نا، کام جو کرتے ہیں، پیچھے آگے پیچھے جو پروانے ہیں دیوانے، ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں۔ وشاورہم فی الامر، امر کہتے ہیں اللہ رسول دین کے کام کو امر کہتے ہیں، امر کہتے ہیں۔ کہا وشاورہم، ان سے مشورہ لے لیں، فی الامر، امر میں، امر میں مشورہ لے لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور ارادہ پختہ ارادہ آپ کر لیں، مشورہ سب سے لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، عزم آپ کر لیں۔ عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو۔ کہا آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر لیں۔ عزم آپ کا، بھروسہ رب کا۔ عزم رسول اعتماد خدا ہے۔ جو رسول کے ارادے پر بھروسہ نہ کرے اسے رب کا اعتماد ملتا نہیں۔ توکل الہی کے لیے، رب کے بھروسے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے۔ دیکھو کہیں مزار پہ مت جایا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ہو جائے گا۔ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن جب کسی ولی کی بات آئے تو تبھی آپ کو اللہ کا بھروسہ یاد آتا ہے۔ جب ڈاکٹر کا انجیکشن لگے تب یہ بھروسہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب انجیکشن پر انجیکشن دے رہے ہیں چولہے پر تو یہ بھروسہ کہاں جاتا ہے؟ جیسے ہی اجمیر کی بات آئے، جیسے ہی کلیر کی بات آئے، جیسے ہی کچھوچا کی بات آئے، جیسے ہی دھاگا کی بات آئے، کہتے ہو اللہ پہ بھروسہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان ولیوں کا یہی کام ہے کہ اللہ کا بھروسہ یاد کروا دیتے ہیں، اللہ کا بھروسہ یہ یاد کروا دیتے ہیں۔ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کا عزم ہوگا، جب آپ کا ارادہ ہوگا، جب آپ کا مستحکم عمل ہوگا، تو اللہ نے کہا عزم رسول ہے، ارادہ رسول ہے، اب اس ارادہ رسول سے کبھی ہٹنا نہیں۔ اسی ارادہ رسول کا نام توکلت الی اللہ ہے۔ اللہ کا بھروسہ کہیں اور سے نہیں ملتا، مصطفیٰ کے ارادے سے ملتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اب یہ آخری حصہ ہے۔ کہا بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ پروردگار تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا بے شک اللہ مضبوط ارادہ رکھنے والوں سے پیار کرتا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عزم رکھنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے؟ بات یہاں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے عزم، ارادے اور مستحکم عمل کو اپنے اس توکل کے اندر ایسا وہ چھپا رہا ہے، سیفٹی اور تحفظ دے رہا ہے۔ کہا جس جو توکل اسی کا مانا جائے گا، اعتماد خدا توکل الی اللہ اسی کا مانا جائے گا جو ارادہ رسول میں سرگرداں رہتا ہے، عزم رسول میں متوالا رہتا ہے۔ وہ نکل جاتا ہے تلوار لے کر اور کچھ نہیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، وہ بس دشمن کی تلوار چل رہی ہے اسی میں گھس کر داخل ہو کر اپنی گردن پیش کر دیتا ہے۔ دشمن بھی پوچھتا ہے کہ ارے گردن تو کٹانے آ گیا کس کے بھروسے؟ تو کہتا ہے مدینے والے کے بھروسے۔ خالد بن ولید کا امامہ گر گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے کہا سیف اللہ ہیں آپ، خالد بن ولید ہیں آپ کی گردن کٹ جائے گی، تلوار چل رہی ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا اسے ڈھونڈ رہا ہوں جس کو میں رکھ کر نبی پر بھروسہ کرتا ہوں، نبی کے عزم کے حصے کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ کہا گردن کٹ جائے گی
और एक नारा जनाब इम्तियाज भाई खड़े होकर लगा दें, सब लोग को बेदार करें कि सब लोग जिंदा हैं। हाँ माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ कर, तन कर, सीना निकाल कर मत चलो, गुरूर करोगे, जिस जमीन पर तन कर चल रहे हो इसी में तुम्हें मिला दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, मेरी ताकत, मेरे पावर, मेरी कुदरत का तुम्हें एहसास भी नहीं, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, अपनी औकात को देख, अपने वजूद को देख, और मेरे सामने तू अकड़ कर चलता है। परवरदिगार, कुरान हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं भी तेरे हुजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहा ठीक है करो। कहा परवरदिगार, एक वक्त, एक घड़ी, एक लम्हा ऐसा भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी, हमारा रसूल और तेरा महबूब, हम सब का आका, हम सब का मौला, नबी जे आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ़े काबा शुरू किया, उनके साथ मुसलमान भी हैं जिनके पेट अंदर हैं, कमर पतली हो चुकी है, हड्डियां नजर आ रही हैं, फाका कशी की वजह से, कमजोरी की वजह से, तो वो उनके कांधे कुछ झुक गए हैं नकाहत की वजह से। तो बैठकर सीढ़ियों पर कुफार व मुशरिकीन, दुश्मनाने इस्लाम मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो नबी के मानने वालों का हाल, लगता है इन्हें रोटी मिलती ही नहीं। अल्लाह ने कहा महबूब, अब आप ना अपने लोगों से कहें कि वो अकड़ कर चलें। महबूब, आप अपने लोगों से कहें वो अकड़ कर चलें। परवरदिगार, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, कुरान ने कहा है जमीन में अकड़ कर मत चलो। कहा महबूब, वहां जो चलने के लिए मना किया गया है वो अपने नफ्स के लिए चल रहे हैं, वहां जो मना किया गया है वो अपने नफ्स के लिए चल रहे हैं, वहां जो उनको मना किया गया है, नौनहरा वालों को जो मना किया गया है कि जमीन में अकड़ कर न चले, वो नफ्स के लिए है, वो नफ्स के लिए है। फिर परवरदिगार यहाँ हतीम में, हरमे काबा में, जो तू मुस्तफा के गुलामों से कह रहा है कि अकड़ कर चलो, अकड़ कर, आवाज़े कुदरत आई, वहां नफ्स के लिए था, यहाँ मोहम्मद के अज़्म के लिए है। जहां मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में है, दुश्मनों को बता दे कि आपके दीवाने और गुलाम कमजोर नहीं हैं, आपके गुलाम कमजोर नहीं है, कल भी कमजोर नहीं थे, आज भी कमजोर नहीं है, कयामत में भी कमजोर नहीं रहेंगे, और बता देंगे कि हम किसी और के गुलाम नहीं, अहमद मुख्तार के गुलाम हैं। परवरदिगार, मेरे लिए, अपने महबूब के लिए तूने आयतों में भी, आयतों को भी एक एक मकाम पे रोक दिया है। तू इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। महबूब, महबूब हैं ये, महबूब हैं ये, आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या उनका बिगड़ जाएगा। अपनी बनानी है तकदीर, किस्मत संवारनी है, तो मोहब्बत का नजराना पेश करो, मोहब्बत का नजराना पेश करो, और इस मोहब्बत के आड़े कोई आ जाए तो उसे छोड़ भी दो। ईमान इसे कहते हैं। रहमत, रहमत है ये रहमत, इस रहमत का मिसयूज मत करना। अपनी बात आए, आपको कोई गाली दे, आप पे कोई लान तान करे, उस पे रहमत करें, उस पे रहमत करें, लेकिन हुजूर की जो तौहीन करे उसके लिए आप शामत बन जाएं, उसके लिए आप शामत बन जाएं। अच्छा देखें, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर से इतनी मोहब्बत अल्लाह फरमा रहा है कि कहता है कि महबूब, वहां आप आज भी हाजी, आज भी उन हाजियों से पूछो कि सीढ़ी पर अब कौन से काफिर बैठे, मगर वो तन कर चल रहे हैं, भाग रहे हैं तेजी से। उन हाजियों से जो बाद में पाजी हो जाते हैं, उनसे पूछो
کہ یہ جو تن کے چل رہے ہو اب سیڑھی پہ کون سا دشمن بیٹھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، سنت ہے ہمارے نبی کی۔ ارے جب تم حرم میں خیال نبی سے نہ بچ سکے تو اپنے گاؤں میں کیسے بچو گے؟ خیال نبی رب کی عبادت ہے، خیال نبی رب کی قربت ہے، خیال نبی رب کی چاہت ہے، خیال نبی رب کی بارگاہ میں نزدیکی بندہ بننے کا ذریعہ اور توفیق ہے۔ خیال نبی نہ ہو، خیال نبی نہ ہو تو بندہ اپنی رب کی قربت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ خیال نبی کی وجہ سے کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، خیال نبی کی وجہ سے کوئی عمر فاروق بن گیا، خیال نبی کی وجہ سے عثمان غنی بن گئے، خیال نبی کی وجہ سے علی شجاع حیدر کرار بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت عطا کر دی، ماحول کو سازگار بنا دیا، تو کہتے ہیں وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ آخری بات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ آخری جملوں کا استقبال اب کیسے کرتے ہیں۔ کہا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو آخری میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ آدم سے عیسیٰ تک بھیج کر ماحول بنایا گیا کہ جب میرا محبوب آئے تو ماحول میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، اور کہا کہ دیکھو رحمت ہے عالمین کے لیے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، انہیں کبھی نظر انداز مت کرنا۔ تمہارے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا آخری میں کہ لوگ اپنے مال، اپنی دولت، اپنی جان سب کچھ قربان کر دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ایک بار زیارت ہو جائے۔ آپ کے لیے حضور نے فرمایا، آپ کے لیے ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، آپ تعجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اس میلاد کو بس یہیں تک چھوڑ کے نہ جائیں، اپنے گھروں میں اس میلاد کو اٹھا کر لے جائیں، اپنے حجرے میں، اپنے مسلموں پر، اپنے انداز میں، صبح میں بھی، شام کو بھی، دوپہر میں بھی اس میلاد کا استعمال کریں۔ بس کہیں جا کر محفل میں بیٹھ کر میلادی نہ بنے، ہر وقت میلادی بن جائیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ یوسف پر اللہ نے احسان کیا، یہ خود یوسف بول رہے ہیں۔ ہم پر وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، علینا ہم پر اللہ منّا احسان کیا، وقد بے شک تحقیق ہم پر یعنی یوسف پر اللہ نے احسان کیا۔ اور حضور کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، محبوب کو بھیج کر اے ایمان والو ہم نے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اکرام کی بات ہے۔ تو سنت کا استعمال کریں، صبح اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، وضو کریں، اور وضو کرتے کرتے یہی سوچا کریں کہ ہمارے نبی نے بھی ٹھنڈیوں میں وضو کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو سردی یہ ستائے گی نہیں، انشاءاللہ یہ سردی مصیبت نہیں رحمت بن جائے گی۔ بس وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ عشق ہونا چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے، وہ الفت ہونی چاہیے، وہ ادب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔